الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، السلام علیکم ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ریاض احمد نقشبندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات چیت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی تعداد میں زندگی جب تک حیاتی ہے صحیح کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس کام میں ہمیں مستند فرما۔ یا اللہ اس جو ہم نے یہ نبی پاک کی عظمت کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یا اللہ اس میں برکت فرما، جب تک ہمارا سانس میں سانس ہے یہ والا کام کرتے رہیں، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی کو ہم مزید آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ جو ہے نا، وہ ہے پہلا ہم نے جو موضوع منتخب کیا تھا وہ تھا تخلیق کائنات، تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو حصہ تھا اس کا تخلیق حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کا تخیل یہ تھا کہ جب نور محمدی کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں بات چیت کی جائے، اور اس کے بعد جب حضرت ابو البشر کو تخلیق کیا گیا اس کے بارے میں بات چیت کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لے آنی ہے تو اللہ کے فضل سے ہم نے چاہا کہ اس بارے میں بھی جو گفتگو ہے نا ہم کوشش کریں کہ جب بچے پیدا شروع ہو جانے ہیں، جناب حابیل قابیل، اس کے بعد جتنی پشتوں میں سفر، اس کا ہم نے نام انتخاب کیا سفر نور محمدی، اور اس کو ہم جاری رکھتے ہوئے اللہ کے فضل سے ہم نے بات چیت کا سلسلہ کافی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اسی موضوع کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے، اس کا موضوع ہم نے رکھا تھا پاک پشتوں سے۔ سفر نور محمدی ہمارا مین ہے، جبکہ آدم علیہ السلام سے بات چلی تو چلتے چلتے اب اگلی پشتوں میں جس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن ہم نے یہ اپروو کرنے کی کوشش کی ہے مختلف کتب کا مطالعہ کر کے کہ وہ والی بات وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جن اسلاب و ارحام میں گردش کی اللہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ فرماتا رہا۔ یہ ایک قرآن کی آیت تھی، سورہ الشعراء آیت نمبر 217 سے لے کر 218 تک۔ اس کا پچھلی آیتوں میں ہم نے ترجمہ بھی کر دیا، جس کی ہم نے بنیاد ہے ہماری یہ قرآن مجید کی آیت، جو کہ تفاسیر کے حوالے سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ جن ارحام میں نبی معظم محمد رسول اللہ کے نور مقدس نے گردش کی وہ سارے کے سارے مومن تھے، اور پاک و طیب پشتے تھی، مرد اور عورتیں۔ اب جو ہم بات کرتے کرتے اللہ کے فضل سے ہم پہنچ چکے ہیں جناب عبد المطلب تک۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا موضوع ہے نا یہ تقریباً ہمارا آخری موضوع ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے یہ والا ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ والا میں اب آخری جو میرا حصہ ہے نا
گفتگو کا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سار کرنے لگا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، مختلف پشتوں سے میں پھر ایک دفعہ آپ کو ریویژن کے لیے گن دیتا ہوں کن کن پر میری گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ جناب عدنان، یہ پشت نمبر تھی 30، جناب ماس پشت نمبر تھی 31، جناب نزار 32، جناب مظہر 33، جناب الیاس 34 سے مراد میں آپ کو یہ والا دے دوں کہ جناب آدم علیہ السلام سے جس میں پشت میں یہ نور محمدی رہا ہے وہ میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جناب مدارکہ، جناب خزیمہ، جناب 37 تھی، کنانا، جناب کنانا 37، جناب نصر 38، جناب مالک 39، جناب فہر جس سے قریش شروع ہوئے نمبر 41، جناب غالب نمبر 42، لوئی قاب پشت نمبر 43، مرہ پشت نمبر 44، کلاب 45، جناب قصی 46، جناب عبد مناف پشت نمبر 47، نمبر 40 جناب ہاشم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا محترم ہیں ان کی پشت نمبر 48، ان پہ بھی بات چیت ہو چکی ہے۔ اب ہماری بات جو ہے نا، اب یہ سلسلہ پہنچ گیا ہے آخری اینڈ پر کہ جناب عبد المطلب سے لے کر جناب عبداللہ تک، وہی میرا آج موضوع ہے۔ یہ والا جس میں سے یہ میں نے مطالعہ شروع کیا ہوا ہے اس کا بھی موضوع یہی ہے، جناب حضرت عبد المطلب سے لے کر جناب حضرت عبداللہ تک، یہ والی باتیں ساری قرآن مجید کی جو میں نے آج آیت بتائی ہے نا سورہ الشعراء کی، یہ والی ہے آیت نمبر 217 سے لے کر 219 تک۔ میں آپ کو آپ کے ذوق کے لیے اس قرآن کی مجید کی آیت کا ترجمہ آپ کے گوشگزار کر دیتا ہوں، جو کہ کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ آخری ہے، آخرا ہمارا یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا سلسلہ کتنا یہ ریکارڈنگ وغیرہ ہو ہماری، پر ہم آپ کو اس کا ترجمے سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اسی ترجمے سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اسی ترجمے کو ہم ایک دفعہ پھر گوشگزار کرتے ہیں۔ اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا ہے، اللہ اکبر، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو۔ یہ والا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کنز الایمان سے امام احمد رضا بریلوی کا جو ترجمہ ہے، جو جناب عقیدہ اہل سنت کی ایک حجت ہے، جناب احمد رضا بریلوی کا ترجمہ قرآن مجید کا جو ہے نا، ہم اس کو مستند اور محبت والا ترجمہ سارے اہل سنت عقیدہ اہل سنت والے جماعت میں مستند ہے۔ اب امام احمد رضا بریلوی کی جس بات سے میں نے بات شروع کی تھی، اسی قرآن کی آیت کے حوالے سے ہی ہم نے جناب عبد المطلب تک ہماری بات پہنچی ہے، اور سارے کے سارے اللہ کے فضل سے ہم نے کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے طیب اور طاہر اور پاک تھے۔ اللہ پاک نے ان نمازیوں میں جو لکھا ہوا ترجمے میں، نمازیوں میں تمہارے دورے کو گردش کرتا رہا۔ اب جناب احمد رضا بریلوی کا وہ ترجمہ جو تفسیر میں انہوں نے اس آیت کے حوالے سے، اسی آیت کے حوالے سے ہی ہم نے ساری گفتگو کی ہے، اور اللہ کے فضل سے اب میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت میں سے بخدا مجھے تمہارے خشوع اور رکوع مخفی نہیں ہے، اللہ اکبر، تمہیں اپنے پسے پر دیکھتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں۔ جناب احمد رضا بریلوی کی تفسیر سے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اور معنی یہ ہے کہ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اصول آباء و اجداد اسلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، آمنہ خاتون تک، مومنین کی اسلاب و ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا رہا، اللہ اکبر۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جن اسلاب و ارحام میں وہ سارے کے سارے مومن تھے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ سے پیش کیا تفسیر کا جناب احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت جو ہمارے مستند امام ہیں
ہمارا عقیدہ اہل سنت کے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے تمام اصول آباء و اجداد، یعنی کہ جو میں نے ابھی آپ کو پشتیں آپ کے سامنے جناب عدنان سے 30 پشت تھی، اور اس سے لے کر جناب حضرت عبد المطلب تک ساری آپ کو گن کے پہلے بتائیں۔ آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی بات کی ہے ہم نے، آدم علیہ السلام سے جناب شیش علیہ السلام تک، اس کے بعد جو ہے نا جو نبی ہے نا ان میں اس کے بعد حضرت اخنوق جن کا ادریس علیہ السلام ان کا جو تھے ان کا نام حضرت اخنوق بھی تھا، اور اس کے بعد جناب سام 10ویں پشت تھی جو نبیوں میں اس نور نے 6 نبی تھے، جو اس پورے جو گردش کی ہے نبیوں میں 6 تھے، باقی سارے کے سارے جو باقی تھے نا غیر نبی تھے، جناب عبد المطلب بھی غیر نبی تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا سام سے بات چلتی چلتی میں نے آپ کو بتا دی، حضرت آدم علیہ السلام سے جو قرآن کا تفسیر کا امام احمد رضا بریلوی کا جو حوالہ ہے، آدم علیہ السلام سے میں نے آپ کے بات پہنچا دی کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے سب مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ہے میں بہت خوش مخفی ہے اللہ کے فضل سے، ہم نے ان کے جس طرح کی زندگی ہم نے پچھلی گفتگو میں جناب عبد المطلب کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں، ان وقت کے لوگوں کے بارے میں ہم نے کافی گفتگو کی ہے کہ اس وقت کس طرح کے لوگ تھے، حضرت عبد المطلب کا عقیدہ کیا تھا، حضرت عبد المطلب کا اس کا سٹیٹس کیا تھا، کتنی اولاد تھی، کتنے خوش و خرم زندگی گزر رہی تھی، وہ وقت ذرا ذہن میں لائیں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جس پہ ہم نے آج بات چیت کرنی ہے۔ میں نے اس قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک میں تھوڑی سی یہاں پہ اور بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا اختتامی ہے سلسلہ یہ سارا، تو میں نے ایک وہ ہے نا یہ والی بات ہے کہ کنت کنزا مخفیا احببتم، وہ جو ہے اللہ پاک میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھ میں محبت پیدا ہوئی اور میں نے چاہا کہ اس محبت کے ذریعے، جو محبت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارہ ہے، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر اللہ پاک نے وہ جلسہ بلایا، وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والا، اس کا ترجمہ بھی، اس کی بنیاد ہم نے رکھ کے جناب آدم علیہ السلام کی جتنی گفتگو کی ہے، اس آیت کا عالمی میثاق والا روحوں کا جلسہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب میں وہ گھڑی جو عزم ہوا تھا اللہ پاک کا، وہ ارادہ جو اللہ پاک نے جو مخفی خزانہ تھا، مجھ میں محبت پیدا ہوئی، اللہ پاک نے جو ارادہ کیا تھا، اب وہ ارادہ پورا ہونے والا وقت آ گیا ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب وہ نور محمدی 49 پشت، اللہ اکبر، 49 جو پشت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس میں نور محمدی پہنچ چکا ہے۔ اب وہ جو ہے نا آگے اس نے منتقل ہونا ہے جناب حضرت عبداللہ میں۔ وہ والی بات میں آپ کو پھر دہراتا ہوں، اللہ اکبر، جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا اس بات کے بارے میں جو ابھی مقام آ رہا ہے، اللہ کے رسول کے فضل سے یہ جو جناب عبد المطلب تک بات پہنچ چکی ہے نا، یہ وہی بات ہے، اسی بات کا حوالہ ہے۔ جب اللہ نے وعدہ لیا پیغمبروں سے تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تشریف لائے، وہ جو تشریف لانے والی بات ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وہ والی گھڑی اب آنے لگی ہے۔ ناظرین ذرا میری محبت سے عشق سے سنیں، وہ کون سی تشریف لائے والی بات جو ہے نا، تمہارے پاس وہ رسول، اب وہ گھڑی آ گئی ہے، وہ جو گھڑی آ گئی ہے جناب عبد المطلب تک، وہ جو بات پہنچ گئی ہے، اب اس کے آگے جو ہے نا جناب حضرت عبداللہ تک وہ منتقل ہونا ہے نبی معظم کا نور محمدی، اس کے بعد ولادت رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ سے ہونی ہے۔ یقیناً یہ بات میں آپ کو اس لیے سارا کنسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک کا جو ارادہ تھا اب وہ گھڑی آ گئی ہے۔ اللہ پاک اب اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وہ جو بعثت کرنے لگے ہیں، ان کی پیدائش ہونے لگی ہے، تو اس کے بارے میں آج کا جو موضوع ہے، آج کی جو گفتگو اسی میں آ جائے گی۔ جب میں نے آپ کو یہ بتا دیا نا کہ تشریف لائے گا، اب وہ والی تشریف والی بات، وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی میں ترجمے میں جو بات ہے،
اب وہ تشریف لانے لگا ہے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک۔ اب اس تشریف میں تشریف ہی ہے نا جی، جناب عبد المطلب تک اس نور کی آوری تشریف آوری ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جناب عبداللہ میں آنا ہے۔ وہ والی باتیں جس طرح ہوا نور محمدی، کس طرح جس طرح مختلف کتب سے جو لے کر ایک مجموعہ جو ہمارے سامنے ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے صحیح کی ہے کہ وہ سارے کا سارا مجموعہ آپ تک فیڈ ہو۔ نبی پاک کی عظمت آپ لوگوں کے سامنے اس طرح آیا ہو تو آپ کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے، جو پیار ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انشاءاللہ جاگ پڑے۔ اللہ کو اس کے بارے میں مزید باتیں آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ صحیح اللہ پاک نے ہمارے ذہن میں ڈالی، ہم نے کی۔ اب اس کے بارے میں اس کا آپ کو کتنا اس کے بارے میں سوچیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سب کچھ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو مخفی ہے امتی محمدی تک پہنچے۔ اللہ پاک نے ہمارے سے یہ اب وہی باب شروع کرتا ہوں جس کا ہمارا جو آخری باب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ کتنی دیر تک چلتا ہے، کیونکہ راستے میں جب بات کرتے کرتے بات اور بھی کوئی بات آ جاتی ہے نبی پاک کی عظمت کی، نبی پاک کی محبت کی، پھر ہمارے سے راہ نہیں جاتا۔ ٹائم جتنا مرضی لگے پر نبی پاک کی پیار کی بات راستے میں آ جائے ہمارے سے نہیں رہ جاتا۔ دل کرتا ہے کہ نبی پاک کی عظمت کی بات ہے یہاں پہ ضرور آپ تک ہم عوام تک پہنچائیں۔ اب لکھا ہے، وہ موضوع پڑھتا ہوں جناب عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک، جہاں پہ اب جو اگلا سلسلہ ولادت کا جو ہونا ہے سارا یقیناً ہمیں نہیں پتا، گویا اللہ اللہ رسول گویا ہمیں اس کی باتیں نہیں، یقیناً ہم نے مطالعہ کیا ہوا، اچھی لگی ہے تبھی تو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب ایک ایک لفظ پہ ایک ایک جملے پہ ہم رجوع کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ کی دی عطا سے بھی بات چیت ہوگی اور آپ کو وہ والا مسودہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا جو کہ رائٹر کی قلم سے موتی نکلے ہوئے ہیں۔ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے والد گرامی جناب عبد المطلب کی شادی جناب فاطمہ بنت عمرو بن عائض مخزومی سے ہوئی۔ پہلے بنیاد یہاں پہ چلی ہے کہ جناب عبد المطلب کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ سے شادی ہوئی اور انہی خاتون کے بطن سے اللہ اکبر بطن پاک سے جناب عبداللہ کی ولادت سعادت ہوئی۔ ان کے بارے میں میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہ والی جو سیدہ فاطمہ تھی نا، یہ والی لوئی خاندان کی تھی اور ان کی پشت جو ہے نا یہ 42 پشت میں دیکھیں اللہ پاک نے کیا نظام، دیکھیں میرا دل کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جو حضرت فاطمہ تھی یہ لوئی خاندان کی حضرت آدم علیہ السلام سے 42 پشت پہ تھی۔ شادی تو ہوئی نا حضرت عبد المطلب کی کتنی پشتیں بعد 42 سے لے کے تقریباً آپ 8 پشتیں اللہ پاک نے یہ سلسلہ بھی فہر فیملی میں رکھا اور اسی میں ہی ان کی شادی ہوئی، جن کا میں ابھی حوالہ دے فاطمہ بنت عمرو بن عائد مخزومی جناب عبداللہ کی ولادت سعادت ہوئی۔ ان میں جناب عبداللہ پیدا ہوئے، جناب حضرت ابو طالب پیدا ہوئے، انہی زوجہ سے جناب عبداللہ پیدا ہوئے، جناب ابو طالب پیدا ہوئے، جناب زبیر پیدا ہوئے، 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں، جن کا ہم نے پچھلے حصے میں جو گفتگو کی ہے سارا تفصیل سے 18 بچے جناب عبد المطلب کے جو سارے جو بیٹے تھے 12 بیٹے پیدا ہوئے، 6 بیٹیاں پیدا ہوئی اور جن کا یہ حوالہ دیا جا رہا ہے جناب فاطمہ کا، ان سے 5 اور 3 8 بچے پیدا ہوئے جن سے جناب حضرت عبداللہ کا ذکر ابھی آپ کے سامنے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس طرح یہ سلسلہ بسلسلہ منتقل ہونے والا نور محمدی نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو منتقل ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیدائش کے بعد، اب ذرا غور سے اور محبت سے اور پیار سے عشق سے ہماری بات سنتے جائیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کی حفاظت اور نگہداشت
فرمائی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ان گھڑیوں کے صدقے پوری امت ان گھڑیوں کے صدقے ہو جائے کہ جب نور محمدی منتقل ہو گیا تو آگے کوئی معجزہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اسپیشل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی نگہداشت کرنی شروع کر کہ نور محمدی اب وہاں سے ظہور ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے کیا کیا، اب نبی پاک کے والد میں جو باتیں ذہن میں ادھر ادھر کی آتی ہیں تو یہ والی بات میں آپ کو جو فیڈ کر رہا ہوں یقیناً آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے جب نور منتقل ہوا ہی ہے نا تو ان کی نگہداشت اسپیشل شروع کر دی۔ ایک مرتبہ اب وہ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب حضرت عبداللہ نے جب اپنے ساتھ عجیب و غریب واقعات مشاہدہ کیے تو اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب سے کہا کہ میں جب کبھی مکہ کی وادی اور کوہ شیرہ کی جانب جاتا ہوں تو میری پشت سے، اللہ اکبر، یہ سٹیٹمنٹ ہے جناب عبداللہ والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان کی بات ہے جو کہ جناب اپنے والد محترم جناب عبد المطلب کو وہ بتا رہے ہیں۔ ایک نور چمکتا ہوا ظاہر ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ وصحابکہ، یا اللہ وہ جو گھڑیاں آئی تھی اس کائنات عرضی میں، وہ 14ویں کا چاند جو نور منتقل ہو چکا ہے جناب عبداللہ میں، ان کی اپنی بات زبان کی، مجھے ایسے لگتا ہے میری پشت سے، یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، اللہ اکبر، میری پشت سے ایک نور چمکتا ہوا ظاہر ہوتا ہے، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، جو کہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق اور مغرب میں پھیل جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر دوبارہ اکٹھا ہو کر ایک بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ بادل میرے اوپر سایہ کر لیتا ہے، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ان گھڑیوں کے صدقے جن میں نور محمدی اب ظہور ہونے والا ہے، ان کے دیکھنا جی ہر ایک پشت کی اللہ کے فضل سے ہم نے جو فضیلت بتائی، کس میں جس میں بھی نور محمدی رہا ہے ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ کئی معجزات آئے، جناب حضرت عبداللہ جو گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے سفر پہ، جو اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی ان کے قدموں سے ان نور کے صدقے پانی جاری ہو گیا، اللہ اکبر، بے شمار باتیں جن میں بھی نور محمدی رہا ہے تو ان میں معجزات ہم نے آپ کو بتائے۔ اب یہ والا معجزہ جی میں نے آج جناب عبداللہ کا جو منتخب ہوئے ہیں خدا نے کیا ہے، اب دیکھنا جی یہاں میں بھی بات کر دوں کہ 12 بیٹے ہیں جناب، 10 بیٹے ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، اور سارے بیٹے پیدا ہوتے گئے، جناب ابو طالب بھی پیدا ہوتے گئے، جناب زبیر بھی پیدا ہوتے گئے، دوسرے بیٹے بھی پیدا ہوتے گئے سارے یقیناً۔ تو جب یہ والی بات کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نور محمدی حضرت عبداللہ میں ٹرانسفر ہو، یقیناً ان 10 بیٹوں میں نور محمدی جو منتقل ہوا ہے اللہ پاک کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ خود کیا ہے کہ نور محمدی جب ان میں منتقل ہو گیا تو ان کی اب شان بھی تو دیکھیں نا، جناب عبداللہ کی اپنی زبان کی بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وہ نور منتقل ہوتا ہے، مشرق و مغرب میں پھیل جاتا، تقسیم ہو جاتا ہے، پھر وہ میرے اوپر سایہ کر لیتا ہے، اللہ اکبر۔ میری نگاہوں میں یہ مشاہدہ، میری نگاہیں یہ مشاہدہ بھی کرتی ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک برکت جو حضرت نبی پاک کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ باتیں ہوئی وہ والی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اور یہ بادل کا ٹکڑا آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر جلدی ہی واپس آ جاتا ہے، پھر میری پشت میں واپس آ جاتا ہے اور میری پشت میں واپس آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی
کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں، اب دوسری بات جناب عبداللہ اپنے والد محترم کو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے۔ اگلی بات جو میں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہی پڑھ کر جب میں زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ دوسری بات جناب عبداللہ اپنے والد محترم عبد المطلب کو بتا رہے ہیں، اور اسے آواز سنائی دیتی ہے کہ اے وہ بابرکت انسان، اللہ اکبر، جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ کتنی خوشنما، کتنی محبت والی اور عشق والی بات ہے جو ہم سارے نبی پاک کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ تحفہ بیچتے رہتے ہیں۔ اب نور ابھی ان کی پشت میں ہے تو ان کو آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اے وہ بابرکت انسان۔ دیکھیں اس میں عظمت ہے نا جناب عبداللہ کی۔ آواز کیا آئی ہے؟ ایک آواز سنائی دیتی ہے، اے وہ بابرکت انسان، یعنی کہ حضرت عبداللہ جن کی پشت میں نور محمدی امانت ہے۔ اللہ اکبر، جناب عبداللہ کو اب یہ بات یقیناً علم میں آ گئی نا، جو آوازیں جب آ رہی ہیں تو آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اب دوسری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، پھر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میں ایک، اللہ اکبر میرے بھائیوں، جب میری بات سنیں پیارے نبی پر یقیناً آپ اسی وقت ہی درود بھیجیں۔ اتنی خوبصورت اور محبت والی بات میں آپ کے سامنے فیڈ کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک کی ذات اقدس کا وہ جو نور جناب عبداللہ میں ہے، وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا معجزات آئے ہیں۔ وہ یہ ہے معجزہ نمبر 2، پہلی بات میں نے بتا دی، جو نور کا حالہ نکلتا ہے، پھر بادل کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر میری پشت میں آ کر پھر مجھے آوازیں بھی ہے، میرے بابرکت انسان جن کی پشت میں نور محمدی ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنیں، دل تھام کے سنیں جناب عبداللہ کی وہ باتیں جو ان کے ساتھ پیش آئیں، وہ بلی آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں کہ وہ میرے بیٹھتے ہی ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا، اس نور محمدی کے صدقے حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ خشک درخت کو ہوتا ہے، میں اس کے نیچے بیٹھتا ہوں تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ اس درخت نے مجھے سلام کیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ میرے بھائیوں، آپ بھی جب یہ میری باتیں سنیں، نبی پاک کے ہر قدم پر نبی پاک کے اس نور اقدس کی برکت سے اسی وقت جیسے میں سلام بھیج رہا ہوں، ہم بھی بھیجیں، کیونکہ جب درخت صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے جناب عبداللہ کو، تو ہم بھی نبی پاک کے اس نور اقدس کی اس گھڑیوں پہ سلام بھیجیں کہ جن میں اللہ پاک نے اس نور کی شناخت بعثت ہونے سے پہلے نور کی شناخت کروائی ہے۔ کن سے؟ جناب عبداللہ سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بیٹھتے ہی ہرا بھرا ہو گیا کوئی درخت جس میں نیچے بیٹھے جناب عبداللہ، اور اس درخت نے مجھے سلام کیا۔ ذرا تصور کریں اس بات کا، کوئی خشک درخت ہوگا، جناب عبداللہ جب گئے ہیں، بیٹھے ہیں نیچے، جب اس میں اللہ پاک نے جان کیا کس نے ہے؟ وہ جو درخت ہرا بھرا ہوا ہے نور محمدی کے صدقے، یقیناً پڑھ چھلنا تو اور بات ہے، یہ کیا کس نے ہے؟ اللہ پاک اس نور کے صدقے جب حضرت عبداللہ بیٹھے ہیں درخت کے نیچے، ہرا بھرا ہو گیا، ہرا بھرا ہو کے تو اس نے میں سلام کیا حضرت عبداللہ کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ، اس سے اگلا بات ہم آپ کے پیش کریں، حضرت عبداللہ کے والد محترم جناب عبد المطلب نے جب اپنے فرزند کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ اکبر، اے میرے بیٹے، مبارک ہو،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, मुबारक हो तुम्हें कि तुम्हारी सल्म से रहम मादर में एक ऐसा पाकीज़ा नुतफ़ा मुंतकिल हो गया है। यकीनन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता है ना, तभी तो ये बात हज़रत अब्दुल्ला को कह रहे हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक में अफजल तरीन होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मोहम्मद रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा हुस्न खूबसूरती से नवाजा था। अल्लाह अकबर। आप इस बात में जिस जिस्म में नूर मोहम्मदी रहा है ना, जनाब हाशम की बात है वो भी बहुत खूब से। खुज़ैमा जो थे ना, हम थोड़ी सी बात पिछला भी हवाला देना, जो नसर थे, नसर जनाब नसर इतने खूबसूरत थे। उस नूर मोहम्मदी के सदके जिस जिस जगह में जाते थे लोग जो थे देखते ही रह जाते थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बहुत खूबसूरत थे, जिस जिसमें भी नूर मोहम्मदी। जनाब हाशिम बहुत खूबसूरत थे, जनाब अब्द मुनाफ बहुत खूबसूरत थे। एक एक की मैंने वजाहत की है कि अल्लाह पाक ने उनको हुस्न उस नूर के सदके किस तरह दिया। जिस तरह ये हालात में हज़रत अब्दुल्ला के जो अभी ज़हूर होना है वो वाले बता रहा हूँ, इस तरह हर एक का मैंने पिछले हिस्से में थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू की हुई है। जब आप जवान हुए, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो वाला वक़्त शबाब का जो है ना के बारे में बातचीत आ रही है, तो आपकी खूबसूरती और नेक सीरती का चर्चा शु आम हो गया मक्का में। पूरा मक्का में जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का खूबसूरती का प्लस उनका जो नूर मोहम्मदी है उनकी पेशानी में, सारे मक्का में इसके बारे में बात फैल गई। वो जो आखिर ज़मान नबी आना है, यकीनन अब जो है ना जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जनाब हज़रत अब्दुल्ला में ट्रांसफ़र हो चुका है, मुंतकिल हो चुका है। अगली बात हम आपके गोश्त करते हैं। कुरैश के बड़े बड़े रोसा ये ख्वाहिश थी कि हज़रत अब्दुल्ला उनके दामाद हों। अल्लाह अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मोहम्मद रसूलुल्लाह थी। हज़रत अब्दुल्ला के दामाद हो, अपनी फर्जंदी में कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार बहुत से रोसा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कई बार कर चुके थे। उस नूर मोहम्मदी के सदके हर एक की ख्वाहिश पैदा हुई कि वो जो नूर है, अल्लाह करे कि ये वाला जो नूर है मुंतकिल हो जाए हमारी किसी बच्ची में, हमें मिल जाए, हमारे खुद खानदान में हो जाए। पर लेकिन खुदा का फैसला लोग जो है रोसा से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अमीर तरीन घरानों ने जनाब अब्दुल्ला के शादी के लिए रिश्ता मांगा, लेकिन खुदा की मर्जी जहाँ है उसके बगैर देखें ना, कुंत कंजन मखफियन जहाँ से बात चली है, अब ये भी फैसला अल्लाह के रज़ा के मुताबिक ही होना है। अब यहाँ पे हम आपको ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि पूरा मक्का में अब नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद मोहतरम का हुस्न के चर्चे, उस नूर मोहम्मदी के चर्चे, अब हर कोई चाह रहा है कि उनसे उनकी बच्ची का अक़द हो जाए और नूर मोहम्मदी उनके वतन में आ जाए। पर उसके बाद अगेंस्ट जो अल्लाह पाक जो चाहते हैं वही बात आगे आनी है, जो आपके सामने मैं गोश्तगुजार करूँगा। चुनाचे ये मामला इस हद तक बढ़ गया, इस हद से मुराद करें ना जो आपके सामने गोश्तगुजार हो रही है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब शशो पंज में पड़ गए। अल्लाह अकबर। चूँकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह पाक ने, वो कहते हैं ना, नबूवत तो ना अता की ना, है ना जी। अब जो वाली बात ये वाली हो गई है, रिश्ते अब आ रहे हैं, तो अब सचोपन में पड़ गए। क्या फैसला करें, क्या मैं फैसला करूं। यकीनन हत्ता के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान तक हो गई। अस्सलातु वस्सलाम। अब वो घड़ी आने लगी है कि जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मुबारक होनी है, दूल्हा बनना है, जनाब आमना से दुल्हन बनना है, वो वाला इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल का भी तो महीना है ना जी। अल्लाह के फजल से उसी महीने में भी अल्लाह ये तौफीक हमें दे रहा है कि वो घड़ियाँ
جس طرح جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کیا جناب آمنہ کا، وہ والی آگے آ رہی ہیں، وہی موقع ہے جو نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ مگر اس بارے میں جناب عبد المطلب ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کریں تو جناب عبد المطلب کیا کریں؟ اب اللہ پاک جناب عبد المطلب کی کیا مدد فرمانے لگے ہیں، یہ والی بات کس طرح طے ہوئی اور کس طرح یہ فیصلہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی روز اسی دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس میں حضرت عبداللہ کی جان کو خطرہ درپیش ہوا۔ ہیلو، اب یہ ایک واقعہ ہونے لگا ہے جناب حضرت عبداللہ کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی غیب سے حفاظت فرمائی۔ اللہ، وہ واقعہ کیا پیش ہوا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سار کر رہا ہوں۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا جناب عبداللہ کو، جو کہ چونکہ یہودی عالم یہ بات جانتے تھے، توریت میں موجود تھا، نبی پاک کے نور محمدی کی بشارتیں موجود تھیں، مکہ میں پیدا ہوگا اس کی بھی تھیں، جناب کس قبیلے میں ہوگا یہ بھی ان کے پاس تھیں۔ یہودی عالم یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا زمانہ قریب ہے، اور پھر ان کو یہ علم بھی تھا کہ وہ ولادت باسعادت عرب کے خطہ اقدس میں ہوگی۔ یہ والا سنٹینس صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہودیوں کو نبی آخر الزمان جو اللہ پاک نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی نا، وہ والی قرآنی آیت اب لائے نا اپنے ذہن میں، میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے، اس بات میں ذرا غور کریں۔ نبی آخر الزمان کی ولادت کا زمانہ قریب ہے۔ پھر میں آپ کو یہ سنٹینس پڑھ کے اس قرآنی آیت جو ہے نا وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی بات کے ساتھ بات ملانے کی صحیح کرتا ہوں۔ لکھا ہے یہودی عالم یہ بات جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کی ولادت کا زمانہ قریب ہے، اور پھر ان کو یہ علم بھی تھا کہ ولادت باسعادت عرب کے خطہ اقدس میں ہوگی۔ اب اس قرآن کی آیت کو اس بات کے ساتھ ملائیں، جب پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام عالم میثاق میں وعدہ کیا تھا، اپنی امت کو اس فکرے کے تحت یقیناً پہنچا دیا۔ اب وہی سٹیٹمنٹ یہودی علماء سے مل رہی ہے جو کہ ابھی بات آ رہی ہے۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ جو بات تھی اللہ پاک کی جو عالم میثاق میں سب انبیاء کی روحوں نے وعدہ لیا، وہی بات جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم تک بڑی شان سے پہنچائی، اور اسی بات کی دلالت اب ہو رہی ہے کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔ اللہ اکبر۔ ہو گئی نا اس بات کہ یہودی عالموں کو پتہ تھا، توریت میں درج تھا، توریت میں نبی آخر الزمان کی انفارمیشن موجود تھی، تبھی تو یہودی عالم اس بات کی یہ سینٹینس آیا ہے، وہ حوالہ وہی ہے جو اللہ پاک نے وعدہ لیا۔ کہاں پہ؟ عالم میثاق میں، کہ میرا محبوب جب آئے گا تو آپ نے ان کی جا کے بشارتیں سنانی ہے۔ سب کا تم کا کام ہی یہ ہے کہ میرے محبوب کی جا کے بشارتیں سناؤ۔ اس سے اگلی بات ہم کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا خوفناک ارادہ یہودیوں کے عزم، یہودیوں کے ارادے کیا تھے اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اب جو ہے نا کسی طرح سے اس سلسلے کو ہی ختم کر دے۔ جو میں نے آپ کے سامنے، میں زیادہ اس پہ نہیں کرتا، یہ بہت تکلیف دہ والی بات ہے، لیکن یہودیوں نے اس مقصد کے لیے بہت سے نوجوانوں کو تیار کیا۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی
قوم کو کیا کیا؟ یقیناً میں کچھ آپ سے سامنے شروع میں بات کر چکا ہوں، یہودی جو سوچتے تھے نا اس وقت، پچھلا حصہ میں ہم نے بات کی ہے، یہودی جو سوچتے تھے وہ کہتے تھے نبی جو ہے نا وہ ہم ہی میں سے آئے گا، کو ہم ہی جو مستند جو ہم جو ہے نا ہمارے ہم ہی ہیں جن میں سے وہ آخر الزمان نبی آئے گا۔ یقیناً اس طرح کا کوئی کنفلکٹ ہو سکتا ہے وہ یہودیوں میں، وہ کیونکہ وہ نبی آخر الزمان کو خطاب میں یہ اللہ کا پیغام تھا جو کہ ان تک پہنچا، ان کو یہ والی بات ان کو ختم کرنے کی بات کیوں ان کے ذہنوں میں آئی؟ یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہم تھوڑا سا ویژن یہ دیتے ہیں کہ ان کو کہتے تھے کہ ہمارے میں آئے گا اور عربوں میں ہو سکتا ہے یہ کنفلکٹ ہو ان کے ذہنوں میں، انہوں نے کچھ جوانوں کو تیار کیا کر کے مکہ کی طرف روانہ کیا۔ میں پھر آپ کے سامنے گوشتہ کرتا ہوں، یہودیوں نے اس مقصد کو یعنی کہ جناب حضرت عبداللہ کو ختم کرنے کا، قتل بہت لفظ سخت ہے وہ میں نہیں استعمال کر سکتا، اس مقصد کے لیے جوانوں کو تیار کر کے مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا۔ اب ہونے کا لگا، اللہ پاک یہاں پہ آپ مدد فرمائیں گے اس کے اگلے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ارادہ، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ، اور دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہوا۔ اللہ ہر وقت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہے نا جی، اسی طرح کئی دفعہ ہوا۔ دشمن آپ کو ختم کرنے کی نیت سے آئے، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر مرتبہ ناکام اور نامراد لوٹ گئے۔ اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ والی بات میں آپ کے سامنے جو پیش کی جناب عبداللہ کے ساتھ جو یہودیوں کا جو عزم جو ارادہ جو پورا نہ ہوا، اللہ پاک نے ان کی ہر دفعہ مدد فرمائی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی ایک جماعت جس میں 70 کی تعداد میں ایسے یہودی شامل تھے جو تلوار کے دھنی اور لڑنے میں خاصی مہارت رکھتے تھے، اکٹھے ہوئے اور آپس میں اس بات کا مصمم ارادہ کرتے ہوئے عہد کیا کہ جب تک جناب حضرت عبداللہ کو ختم، قتل کا لفظ لکھا ہوا ہے، نہ کر لے، ختم نہ کر لے، ہرگز واپس نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس بات میں جو مخفی ہے اللہ جانے، پتہ نہیں انہوں نے کیوں اس طرح کیا، پر جو بات ہے ہمیں تو آپ کے سامنے فیڈ کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بدبخت لوگ اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے روانہ ہوئے، اور یہ بدبخت اب اللہ پاک ان کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے یہ بھی آپ سنیں۔ یہ بدبخت رات کے وقت سفر کرتے اور دن کو کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر آرام کرتے۔ اس طرح سفر کی منازل اللہ اکبر طے کرتے ہوئے یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ جناب عبداللہ کے ساتھ ہونے لگا ہے، وہ میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ کسی طرح حضرت عبداللہ کو تنہا پائے، کوشش کرنے لگے کہ جناب عبداللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اکیلے مل جائے تو میں پائے اور اپنا کام دکھائیں۔ اتفاق سے ایک دن جناب حضرت عبداللہ شکار کے لیے تنہا مکہ مکرمہ سے باہر کی تشریف لے گئے۔ یہ والا ایک دوسری بات جناب عبداللہ کے بارے میں آپ کے سامنے فیڈ ہو رہی ہے۔ ان بدبختوں کو یہ موقع ہاتھ آ گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب وہ والی بات جو اللہ پاک نے جناب عبداللہ کی حفاظت فرمائی، اب اسی کو ہم آگے آنے لگی ہے۔ سب اکٹھے ہو کر حضرت عبداللہ کے پیچھے اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتفاق سے
اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ کے والد، اب دیکھیں اب شادی کا انتظام ہونے لگا جناب علی، اللہ اللہ اب شادی ہونے لگی ہے جناب آمنہ کے ساتھ، وہ والی بات وہ اللہ کی طرف سے یہ جو ملاپ ہے اللہ پاک کی طرف سے ہونے لگا ہے۔ میرے بھائیو ذرا محبت سے غور سے ذرا سنیں میری بات، یہ والی بات جو آپ کے سامنے تنہا مل گئے ان یہودیوں کو جنہوں نے ارادہ کیا نبی پاک کے والد محترم کو، میں آگے لفظ نہیں کہتا آپ سمجھ جائیں، نکل کھڑے اتفاق سے، یقیناً یہ اتفاق والی بات جو ہے نا یقیناً لکھی ہوئی ہے، پر اس میں اگلی جو بات آپ کے سامنے گوشگار ہوگی سارا سبدہ یہ اتفاق اللہ پاک بھی تو دیکھ رہا نا اپنے ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو، اتفاق سے اس وقت حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ آمنہ کے والد محترم جناب وہیب بن مناف، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مناف جو ہے نا جن کے وہ بیٹے تھے وہیب بن عبد مناف، وہ 47 پشت والے جو تھے نا وہ والے اتفاق سے ادھر جنگل میں موجود تھے۔ یقیناً آپ اس بات کا ذرا غور رکھیں ہماری اس بات کو، اور یہ بھی شکار کے ارادے سے نکلے ہوئے تھے، جناب عبداللہ بھی شکار کے لیے نکلے ہیں، اور جناب عبد مناف جناب وہیب بن عبد مناف وہ بھی شکار کے نکلے ہیں، اور ابھی جناب عبداللہ سے دور ہی تھے۔ ذرا وہ جو سچویشن جو کریٹ ہو رہی ہے لگ رہی ہے اس میں وہ ذرا دیکھ کے رکھے نا کہ ابھی وہ جناب عبداللہ سے دور ہی تھے، انہوں نے وہ لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں اس ارادے سے، ارادہ میں نے آپ کو بتا دیا، ابھی وہ دور ہی تھے جناب عبداللہ سے، تو انہوں نے اس حملہ آور جماعت کو دیکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب وہیب نے جو کہ والد ہیں جناب آمنہ سیدہ آمنہ کے، جن کے ساتھ نبی معظم محمد رسول اللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی شادی ہونی ہے، اللہ اکبر، دیکھا وہ ہتھیاروں سے لیس حضرت عبداللہ پر حملے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جناب آمنہ سیدہ آمنہ کے والد محترم جناب وہیب نے ان لوگوں کے ارادے کو بھانپ لیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، یہودی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں جو برے خیالات رکھتے تھے۔ اللہ کی مدد اب آ رہی ہے، آہستہ آہستہ بات پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جناب وہیب بن عبد مناف 47 پشت ہے اس کی، نے فوری طور پر اس صورتحال کو سمجھ لیا، سمجھ گئے کہ یہ والے لوگ یہودی جو ہے جناب عبداللہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، اور عربوں کی روایت اور غیرت کے تقاضے کے پیش نظر اس بات کو گوارا نہ، ابھی لنک کوئی نہیں بنا ان کا جناب وہیب کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عربوں کی روایت کے مطابق اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ایک شخص جو اس طرح تنہا، یقیناً اللہ جل شانہ اللہ جل جلالہ ومن والہ جناب حضرت عبداللہ کے ساتھ ہے، پر ظاہری طور پہ ان کو تنہائی لگے نا کہ عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں سے آگے لکھا ہوا ہے، وہ جو بات وہ چاہتے تھے ہو جائے، ہم وہ بات آپ کے گوشت انڈرسٹینڈ کر لیں، مگر جب یہ آگے بڑھنے لگے تو دل میں یہ خیال کیا کہ دشمن تو کافی تعداد بھی ہے۔ جناب وہیب نے یہ والا خیال کیا کہ دشمن تو بہت زیادہ ہے، یہودی جو بہت کافی زیادہ ہے، میں اکیلا ان کا یقیناً آگے میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو بات کر رہا ہوں، میں جب کہ میرے ساتھ صرف چند ساتھی ہے، یقیناً ان کے ساتھ بھی چند ساتھی تھے، ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے اس معاملے میں کیا کرے جناب وہیب سیدہ آمنہ کے والد محترم، یہ سوچ ہی رہے تھے کیا کرے، حملہ آوروں کو کیسے روکے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ اکبر، اب وہ والی بات، اللہ کی مدد آ گئی ہے، محبت سے اور عشق سے اور پیار سے یہ والی بات سنیں جناب عبداللہ کی، اللہ پاک نے مدد کی،
اس جنگل میں یہودی لوگ جو ان کو ارادہ لے کے آئے ہوئے ہیں، اب اللہ پاک کیا اس نور محمدی کی حفاظت جناب عبداللہ کی مدد جو آئی ہے وہ والی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کیا مدد آئی، کس نے دیکھا؟ دیکھیں جی بات ہوگی سارا، پھر آپ کو ریویژن کرتا ہوں۔ یہودی جو ہے نا جماعت ایک ہے جو حضرت عبداللہ کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں، اور جناب وہیب جو ہے نا وہ بھی شکار کے نہیں نکلے ہیں، اور جناب وہیب بھی شکار کے نہیں نکلے ہیں۔ اب انہوں نے جناب عبداللہ آگے ہیں کہیں، اور پیچھے جو وہیب ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ یہودیوں کی باتیں یقیناً ان کے کانوں تک پہنچی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیالات جناب عبداللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ اب وہ سوچ رہے تھے، ان کے ساتھ بھی چند ساتھی تھے، میں نے خلاصہ آپ کو کنکلوڈ کور کر دیا۔ اب وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس کے بارے میں وہ تنہا ہے، شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں میں کیا کروں۔ اب وہ والی بات جو یہ والی بات لکھا ہوا ہے، یہ والی بات منسوب ہے جناب وہیب کے ساتھ، جو آگے میں بتا لگا ہوں۔ انہوں نے دیکھا، یعنی کہ جناب وہیب سیدہ آمنہ طاہرہ، سیدہ آمنہ کے والد محترم، ابھی شادی شدی کی بات ابھی کوئی نہیں ہوئی، اس کے بعد اللہ کے فضل سے یہ والا سلسلہ اللہ پاک نے یہ کروانا ہے۔ اب سنتے جائیں۔ دیکھا ایک آسمانی مخلوق، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، ایک آسمانی مخلوق سفید گھوڑوں پر سوار زمین پر اتری، اور ان سواروں کی شکل دنیا کے لوگوں سے مشابہ نہ تھی۔ یہ جناب وہیب کی سٹیٹمنٹ ہے، سیدہ آمنہ کے والد محترم کی۔ ابھی شادی کی بات کوئی نہیں ہوئی، لیکن بات چل رہی ہے، حسن کی بات بھی چل رہی ہے، سارے مکہ میں مشہور ہے کہ نور محمدی ٹرانسفر ہو چکا ہے جناب عبداللہ میں۔ اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو نور محمدی ہے نا میری دفتر کے بطن میں آ جائے، پر ابھی بات اگئی ہونے لگی ہے۔ وہی والا موضوع جناب وہیب نے دیکھا، سیدہ آمنہ کے والد محترم نے یہ سوار حملہ آور کو حضرت عبداللہ کو آگے سے، اللہ اکبر، یہ سوار حملہ آوروں کو حضرت عبداللہ کو آگے سے دور کرنے لگے، یعنی کہ جو فوج سفید گھوڑوں پر، میں پھر آپ کے کوشش کرتا ہوں کہ مزید اس کو آسانی کا سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد کس طرح آئی۔ ایک آسمانی مخلوق سفید گھوڑوں پر سوار زمین پر اتری، ان سواروں کی شکل دنیا کے لوگوں سے متشابہ نہ تھی، یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ جناب وہیب کی آ گئی۔ اور یہ سوار حملہ آوروں کو، یعنی کہ اگینسٹ جو ہے یہودی جو ہیں جو کٹھے ہوئے ہیں جناب حضرت عبداللہ کے، وہ جو ارادہ انہوں نے کیا ہوا اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کو آگے سے دور کرنے لگے۔ جناب یہ سوار حملہ آوروں کو حضرت عبداللہ کے آگے سے دور کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر حملہ آوروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے چھکے چھوٹ گئے، وہ اپنے مقصد میں ناکام نامراد ہو گئے۔ اللہ پاک کی مدد آ گئی، اللہ پاک نے آسمانی مخلوق بھیج دی جناب عبداللہ کی حفاظت کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب مقصد میں ناکام ہوگا۔ جناب وہیب بن عبد مناف نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب وہیب جو تھے یقیناً عبد مناف جو ان کی 47 پشت ہے، حضرت عبداللہ 1 2 3، حضرت عبداللہ کے دادا پردادا نگر دادا کی پشت گئے، انہوں نے جناب دیکھا تو ان کو یہ بڑا عجیب لگا کہ گھوڑوں پہ آسمانی مخلوق، سفید گھوڑوں پہ آسمانی مخلوق سو اتری ہے، اور انہوں نے وہ جو ہے نا جو دشمن تھے نا ان کے چھکے چھڑا دیے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ہیپن ہوا ہوگا اس طرح کی بات، فرشتوں کے باغے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ جناب وہیب یہ والا معجزہ دیکھیں۔ اب اس میں ایک اور بات
میری نوٹ کریں. فی البدی اللہ کی طرف سے ابھی ہمارے ذہن میں آئی ہے، انسانی شکل فرشتوں کو تو نہیں دیکھ سکتی. ہاں جی، جو کچھ ہوا ہے جناب وہیب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے دیکھا اس طرح سفید آسمانی مخلوق گھوڑوں پر سوار زمین پر اتری. یقیناً اللہ پاک نے ان کو جو دیکھنے کی قوت ہے، اب یہ بات ہونے لگی ہے نا، بات تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا جناب کہ اس طرح ہوا. اب جو بات یہ ہونے لگی ہے کہ ان کو فرشتوں کو انسانی شکل تو نہیں دیکھ سکتے، انسان تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی. یہ سارا کچھ خدا نے کیا ہے، خدا دکھانا بھی چاہ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ، اللہ اکبر. خدا دکھانا بھی چاہ رہے ہیں. جن کے بیٹی سے ان کی شادی ہونی ہے، ان کے دل میں تقدس، اور حضرت عبداللہ کے لیے جو بات چیت شادی کی ہونی ہے، یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے نا، جو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ فرشتے ہیں. تو دیکھنے کی قوت انسان میں تو نہیں نا، اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی. وہی بات میں آگے آپ کو گوشت کرتا ہوں. یہ عجیب و غریب منظر دیکھا سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. جناب وہیب نہ تو نبی تھے، نہ کو اللہ پاک نے ان کو عہدہ دیا. ایک عام قریش تھے جو کہ مکہ میں رہ رہے تھے، اور پشت تھی، اس پشت میں نور محمدی رہا ہے. عبد مناف کی اپنی عبد مناف کے فیملی کے تھے، عبد مناف کی پشت تھی. اللہ اکبر. اب جو ہے بات انہوں نے دیکھا، تو دیکھنے کی قوت انسان کو نہیں ہے، یقیناً خدا ان کو دکھانا چاہ رہا ہوگا، تبھی تو ان کو ہر چیز مل گئی نا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اللہ اکبر. بہت متاثر ہوئے. اللہ اکبر. جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ تعالیٰ نے بہت حسین نوازا تھا، بہت حسن دیا گیا. اب آپ اخلاق اور کردار کی پختگی کی بدولت تمام قریش میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے. اب حضرت عبداللہ کا اس وقت کا زندگی کا گزارنے کا جو سلسلہ تھا نا، کس طرح کے تھوڑا سا ویو آپ کو مل گیا ہے. آپ اپنے اخلاق اور کردار کی پختگی کی بدولت تمام قریش میں ممتاز تھے، چونکہ دین فطرت پر تھے. اب یہ بھی بات تصدیق ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے وہ بات شروع کی ہوئی ہے، سفر نور محمدی. اب یہ والی بات جو ہے نا، جو حضرت عبداللہ کے بارے میں، ان کے اسلام لانے کے بارے میں، ان کے وہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ جو کلمہ پڑھا گیا، پر پہلے کی بات اللہ کے اپنے کنٹرول میں رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، وہ والی بات دین فطرت پر تھے. جناب عبداللہ یہ بھی تصدیق ہوگی، وہ پشت بھی طیب اور پاک اور طاہر کی تصدیق ہو گئی. کیوں جی؟ ہے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے کبھی بت پرستی کی طرف توجہ نہ دی تھی. اب آپ کو یہ بھی تصدیق ہوگی کہ جناب عبداللہ پہلے ہم نے آپ کو سیدنا حضرت عبد المطلب کے بارے میں بت پرستی کی تصدیق کر دی کہ وہ بت پرست نہیں تھے، اور بتوں کو کوئی ان کے آگے کوئی ہاتھ پھیلانے والی لات اور عزا کے بارے میں وہ مانگنے والی بات جو لوگ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. اب اس کی بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. جناب عبداللہ میں یہ والی بات طیب اور طاہر والی بات جو ہے نا، وہ والی پشت یقیناً جناب عبداللہ کی طیب اور طاہر ہے. جناب آمنہ کی بھی، جن کے گھر اب یہ نبی معظم کا نور محمدی منتقل ہونا ہے، وہ بھی طیب ہے، اور جناب عبداللہ کی پشت بھی طیب ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا. اور یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ اپنے پیشانی اقدس بتوں کے آگے جھکاتے؟ اللہ کو یہ بھی ایک حجت رائٹر کی قلم سے نکلی ہوئی ہے کہ نور محمدی جب آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا تو بتوں کے آگے کیسے ممکن تھا؟ بالکل حجت آپ کے سامنے میں پیش کر دی.
یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائی تھی۔ اب اس بارے میں مزید تصدیق ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ یا اللہ یہ والی باتیں جو ہے جو لکھی ہوئی ہیں، یا اللہ میری خواہش ہے جس وجہ سے جس کے لیے میں سارا کچھ کر رہا ہوں، جناب عبداللہ کی طہارت، جناب عبداللہ کو طاہر اور طیب ہونے کی بات، یہ جو میں کر رہا ہوں، یا اللہ یہ بات میری جو ہے نا لوگوں تک پہنچے اور جناب عبداللہ کے بارے میں کسی قسم کا بھی شعبہ تک ذہن میں نہ آئے، کیونکہ یہ سارا کچھ یا اللہ آپ نے کیا ہوا ہے۔ آپ نے سارا کچھ نور محمدی کی بعثت کی ہے، اور نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں آپ سے ہی منسوب ہے، آپ نے کی ہوئی ہیں۔ اور یہ والی بات جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائی۔ اب ایمان سے بات ابھی ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، ایمان وہی ہے جو ابراہیمی دین تھا، وہ والا دین۔ یقیناً حضرت ایمان سے مراد یہی ہے کہ وہ دین ابراہیمی، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب جتنی بھی پشتیں تھیں، اس کے بعد جناب ہاشم، جناب عبد مناف، جناب قصی، جناب مرہ، سب میں دین ابراہیمی موجود تھا۔ اب یہاں پہ تصدیق ہو رہی ہے کہ وہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا تھا کہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر جس کی پیشانی اقدس میں بتوں کی عبادت کرے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ذرا حجت ہے جو باتیں کر رہا ہوں، تصدیق ہے اس بات کی جناب عبداللہ کے بارے میں بت پرستی کی طرف مائل ہو، اللہ کو یہ بھی حجت مل گئی۔ یہ نور محمد ان کی جو پیشانی میں آئی، یہ کیسے ہو سکتا تھا، کیسے ممکن ہے؟ آپ کے جس کسی کو بھی اس طرح کی غلاظت کا ذہن میں آتی ہے، وہ یہ تصور کر لے کہ یہ والا کام کیسے ہو سکتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی ان کی پیشانی میں ہے تو کسی بت کے آگے بت سے مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو گوارا نہیں ہے، نہیں اللہ تعالیٰ تو اس نے ہر جگہ پہ حفاظت کی ہے، یقیناً کی ہے۔ یہ عام فہم عام انسانوں کے ذہن کے لیے ہم یہ بات آپ کو فیڈ کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمان کے ایمان کی سلامتی اس بات پر یقین کامل رکھنے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب حضرت ایک مسلمان کے لیے وہ آفر کر رہے ہیں، جو ہم دین محمدی والے ہیں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی پاک کے بارے میں جو سوچنے والے ہیں، نبی پاک کی امت ہے، ان کے لیے ایک پیغام ہے جو رائٹر کی قلم سے نکلا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا مسلمان یعنی کہ پوری کائنات ارضی نبی پاک کی امت، جو جتنی بھی امت جو بھی زبان بولتی ہے، ان کے لیے پیغام ہے۔ ایمان کی سلامتی اسی بات میں ہے، ایمان زائل ہو جائے گا۔ یقیناً یہ ایمان کی سلامتی والی بات جو ہے نا، اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی مسودہ یا کوئی بھی بات ذہن میں لائیں گے، ایمان کی سلامتی نہیں رہے گی۔ مسلمان کے ایمان کی سلامتی اسی بات پر یقین کامل رکھنے میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دین فطرت پر تھے، یعنی کہ دین ابراہیمی پر تھے اور بت پرست نہ تھے۔ الصلاۃ والسلام، بات کلیئر ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب جناب عبداللہ کی پشت پاک اور طیب ہو گئی کہ بت پرست نہ تھے، دین ابراہیمی تھے۔ یہی اللہ پاک نے ہم نے ارادہ کیا تھا اس قرآنی آیت کے حوالے سے، 3 آیتیں جو حوالہ پہلے دے چکا ہوں کہ یہ والا قرآن مجید سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ اکبر، اب جو ہے نا دین بت پرست نہ تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور طاہر اور طیب والی بات کلیئر ہو گئی۔ آگے جو ایک اور حجت لکھی ہے، کتنی خوبصورت اور حسن والی باتیں ہیں جو کہ قلم سے نکلی ہوئی اللہ پاک نے لکھوائی ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی
جو باتیں ہیں، جو تحریر آپ کے سامنے خدا نے اس کے ذہن میں ڈالی ہے، اور وہی اس کے قلم سے وہ جو باتیں ہیں نا وہ نکلی ہوئی ہیں، یہ موتی جو ہے سیدنا حضرت عبداللہ کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، یقیناً یہ میں بات آپ کو فیڈ کر چکا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کے نور اطہر کی عظمت اور پاکیزگی کو ملفوظ رکھتے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں غیب سے جان کی حفاظت فرمائی، اللہ اکبر، وہاں پر ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر، ان باتوں کو سننے کے بعد تو آپ کا ذہن بالکل، میں یہ چاہتا ہوں یا اللہ میری مدد فرما، یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں تک پہنچے، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم تو یہی صحیح کر رہے ہیں کہ یہ والا چھپا ہوا خزانہ لوگوں تک پہنچے تو ہمارے پیارے نبی کی باتیں، وہ جو ہائی لائٹس ہیں زندگی کے، وہ والے لوگوں تک پہنچے، اور نبی پاک سے پیار بڑھے، اور نبی پاک کی عقیدت اور محبت میں سمندر جو ہے نا لوگوں کے سینوں میں ٹھاٹھے مارنا شروع کر دے۔ صحیح تو کرنی چاہیے نا، وہ کر رہے ہیں ہم اللہ کے فضل سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ، اب نبی پاک کی اپنی زبان آ گئی ہے، پہلے اللہ پاک نے اس کی پاکیزگی طہارت کی جو باتیں لکھی ہوئی تھی، اب نبی پاک کی اپنی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کیا۔ نبی پاک کی جو اپنی بات، جو موضوع ہم نے شروع کیا ہوا تھا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ والی بات ہو گئی نا، نبی پاک کی اپنی بات بھی آ گئی، اور جناب عبداللہ کی طہارت کی بات بھی آ گئی، اللہ پاک کی گواہی بھی آ گئی۔ اللہ پاک نے جس طرح ان فرشتے بھیج کر، جس طرح جنگ بدر میں بھی تو آئی ہے نا جی فوج، نبی پاک نے جو مانگی تھی مدد کہ یہ 313 جو ہیں، یا اللہ میں نے بڑی محنت اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ سارے مسلمان ابھی میری بات انہوں نے سن کر کلمہ توحید پڑھ لیا ہے، اگر اللہ اکبر، یا اللہ میری مدد فرما، تو اللہ پاک نے وہ جو ہے نا فوج سفید گھوڑے، وہی بات لکھی نا آسمانی مخلوق سفید گھوڑوں پر، اور اس وقت جنگ بدر میں بھی اسی طرح مخلوق آئی تھی جنہوں کے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی مدد کے لیے اللہ پاک نے وہ مخلوق بھیجی، اور جناب حضرت عبد مناف، جناب وہیب سیدہ آمنہ کے والد محترم کو دکھایا، کیونکہ حجت ہو گئی نا، مدد کی تو حجت بھی تو ہو گئی نا، ان کو کسی نے اس کی اسٹیٹمنٹ دی نا، وہی بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات ہم آپ کے پیش کرتے ہیں، بات ہو رہی تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی اور خوبصورتی کے قریش کی اکثر عورتیں آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر سرے راہ بیٹھ جاتی تھی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جب آپ ادھر گزرتے تو آپ کو اپنی طرف راغب کرنے کی ناکام کوششیں کیا کرتی تھی۔ اب اس میں ہم آپ کو یہ والا ویو دینا چاہتے ہیں کہ پورا مکہ میں حضرت عبداللہ کی جو شان حسن کی سیرت کی جو تھی نا، اس کے عوض جو بات ہو رہی ہے، جو ریئیکٹ ہو رہا ہے، وہ والا میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ جناب عورتوں کی جو بات کی، اس کے اکثر عورتیں آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر سرے راہ بیٹھ جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے سیدنا عبداللہ جو ہیں یہ ادھر سے گزرے تو ہم سے وہ والا جو نور ہے ہم میں منتقل ہو جائے، ہمیں پسند کر لے، یہی بات ہو سکتی ہے نا جی، کیوں جی قاری صاحب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب آپ ادھر سے گزرتے تو آپ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے، چونکہ اللہ، اب دیکھیں اللہ پاک، لوگوں کا سٹیٹس آپ کے سامنے آ گیا، ہاں جی۔ اب جو اللہ پاک جو ہے نا وہ جو کرنے والے ہیں، یہ تو مخفی بات ہے نا،
یہ کہاں ہونا ہے؟ حضرت عبداللہ کا جو سلسلہ ہے اللہ پاک نے فیصلہ کرنا نا جی، کوئی انسان تو نہیں کر سکتا تھا نا، ٹھیک ہے نا جی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے آپ کی ہر طرح حفاظت فرماتا تھا جناب حضرت عبداللہ کی، اس لیے ان عورتوں کو مایوسی ہوتی، پر یہ والی بات اللہ پاک ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو ارادہ کیا تھا اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ کنت کنزن مخفیت سے بات چلی، اب اس کا ظہور ہونے والا ہے کہ اس طرح بھیجوں گا آخری رسول جو وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ والی آیت، اس کے بارے میں اس کا حسن دیکھیں نا ذرا۔ پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول، اب وہ رسول آنے والا ہے، اس رسول کی آنے کے وقت جو باتیں ہو رہی ہے وہی آپ کے سامنے، جناب قاری صاحب سن رہے ہیں ہماری بات، ماشاءاللہ وہی باتیں آپ کے گوش گزار ہو رہی ہیں۔ ان عورتوں کو کیونکہ ابھی ایسے ہی بات ہو جاتی تو اس میں اللہ پاک چاہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی نمایاں چیزیں تو ہونا، عورتوں کو حسن، ان کی سیرت کا جو بارے میں جو باتیں مشہور ہوئی ہیں مکہ میں، یہ بھی تو حسن چاہیے نا۔ ایک دم خاموشی سے بات ہو جاتی تو پھر تو اس کا تو حسن اور ہے نا جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا یعنی کہ والد محترمہ کے والد، نانا ہی بنے نا جی وہ، ماشاءاللہ جناب وہیب بن عبد مناف نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیب سے حفاظت کا منظر دیکھا۔ اب وہی بات جو میں کر رہا ہوں، جناب وہیب کو فرشتے دکھا دیے، مدد دکھا دی، عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ کا فیصلہ بھی تو لگ رہا ہے نا آپ کو، اللہ کا بھی تو فیصلہ لگ رہا ہے نا کس بات پہ؟ حضرت عبداللہ کی غیب سے حفاظت کا منظر دیکھا، پھر وہی سٹیٹمنٹ دی، دکھایا کس لیے خدا نے؟ اب اللہ پاک یہ والا جو سلسلہ ہے نا جناب عبد المطلب کا، وہ نور محمدی آخر الزمان نبی کی آمد ہے، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ جناب آمنہ کے ساتھ جو شادی ہونے لگی ہے، یہ اللہ پاک دیکھ لیں نا، سارے واقعات، سارے حالات، سارے اسباب آپ اس کو مد نظر رکھ کے پھر فیصلہ کریں کہ پھر کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ پاک کا ہی فیصلہ ہے۔ یہ والی جو قاری صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں، ایک عام انسان کی آنکھوں سے تو فرشتے نظر نہیں آتے، اب انہوں نے جو دیکھے والی بات ہے خدا نے دکھایا نا، تو خدا چاہتا ہے نا کہ انہی سے ہی سب بات سے چلے۔ اللہ اکبر۔ حفاظت منظر دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گئے، بہت متاثر ہوئے، وہی بات جو پیچھے ہم کر چکے ہیں، چونکہ ان کی اب جو ان کے دل میں خیال آیا، اللہ پاک نے ان کے امنگ پیدا کر دی جناب وہیب کے، سیدہ آمنہ کے والد محترم جناب وہیب کے دل میں خواہش پیدا کر دی، چونکہ ان کی پیاری صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھی، رب نے دکھایا اس لیے، کیوں جی؟ یہ والا منظر ان کو دکھائے آنکھوں سے اس لیے کہ یہ والا سلسلہ اللہ پاک، یقیناً اس میں اللہ پاک کی انوالومنٹ ہے، دشمن کا تعاقب کرنا، وہ جناب وہیب کو دکھانا، فرشتوں کی وہ جو بات ہے، آسمانی مخلوق سفید گھوڑوں پر سوار اتری ہے، انہوں نے دیکھ لی، عام انسان تو نہیں دیکھ سکتا، یقیناً یہ غائب رہ بھی سکتی تھی، فرشتے انسان کیسے دیکھ سکتا تھا؟ جناب وہیب کو کوئی نبوت وغیرہ تو نہیں دی، نہ کوئی افضلیت دی، وہ جو نسل ہے جناب عبد مناف کی، اس نسل میں سے ہے نا، اب اس نسل میں سے جناب سیدہ آمنہ کی شادی اللہ پاک کا انتخاب ہو گیا، کیوں جی؟ ہے نا کل جناب اللہ پاک کا انتخاب، اللہ پاک نے کیا کیسے؟ یہ والی وہ بات آپ کے سامنے پیش، رب نے سیدہ آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا جو نور محمدی ظہور ہونے لگا ہے، وہ کیا طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں پہلے دکھایا جناب وہیب کو، ہے نا جی، پھر اس کے دل میں امنگ پیدا کر دی، اپنے گھر میں بھی خیال آیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی بھی جوان ہے، جس طرح مکے کے دوسرے لوگ خواہش کر رہے ہیں میری بھی تو بیٹی سیدہ آمنہ جوان ہے،
الصلاۃ والسلام علیکہ، وہ گھڑی آنے لگی ہے جو جناب حضرت عبداللہ کی شادی ہونے لگی ہے، دولہا بننے لگے ہے، اس کا اللہ پاک خود انتظام کر رہے ہیں۔ ان باتوں سے ظاہر نہیں ہو رہا قاری صاحب؟ یہ وہ حجت جو خدا کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے کہ ایک عام انسان کو جناب عبد المطلب کی جو حضرت عبداللہ کی جو مدد ہوئی ہے، فرشتوں کو دیکھا، فرشتہ انسان تو نہیں دیکھ سکتا نا، انسانی نظر نہیں دیکھ سکتی، تو وہی والا دیا جا رہا ہے۔ ان کی عظمت اور ان کے جو دیکھ کر حیران ہو گئے اور بہت متاثر ہوئے۔ متاثر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور کریں جناب وہیب کو، حضرت آمنہ کے والد محترم کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چونکہ ان کی صاحبزادی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان تھی، جناب وہیب جو کہ پہلے ہی حضرت عبداللہ کے گرویدہ تھے۔ اللہ، یہ والی بات جناب وہیب تک بھی پہنچ چکی ہے نا، پورا مکہ جناب عبداللہ کو پیغامات بھیج رہے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ کو، ہمیں اپنی جو ہماری بیٹی ہے اپنی فرزندی میں لے لے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب خیال تو تھا نا کہ ان کا جناب وہیب کا سیدہ آمنہ کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس جگہ کر دوں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے ارادے میں، عزم میں موجود تو تھا نا، یہی بات آ رہی ہے۔ جناب وہیب جو کہ پہلے ہی حضرت عبداللہ کے گرویدہ تھے، یہ والا معجزہ ہونے سے پہلے ہی۔ اللہ اکبر۔ اب جو انہوں نے یہ منظر دیکھا، جو آنکھوں سے دکھایا رب تعالیٰ نے، اللہ کے فضل سے، یہ والی بات آپ بھی اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ جب دیکھ نہیں سکتی تو انہوں نے دیکھ کیسے لیا؟ اس میں کچھ نہ کچھ تو مخفی ہے نا جی جناب۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و مذمت مزید بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہی کر رہے ہیں نا سارے کام، اللہ پاک ہی اس کام کو سر انجام، اللہ پاک جل شانہ و من والہ کی انوالومنٹ لگ رہی ہے۔ ہم اپنے وجدان سے ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک بھی اس میں شمولیت ہے کہ ان کو بولڈ کیا، طریقہ کار یہ اختیار کیا جو آپ کے سامنے میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اب اگلی جو بات لکھی ہے، دل میں خواہش پیدا، خواہش شدید تر ہو گئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ۔ اب وہ گھڑیاں قریب آنے لگی ہے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب تر ہو گیا ہے۔ اب جناب وہیب کے دل میں وہ جو خواہش تھی نا سیدنا حضرت عبداللہ کی، جانتے تو پہلے تھے یہ معجزہ دکھانا جو رب نے، تو ان کے دل میں مزید خواہش تر پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کیوں جی قاری صاحب، تھوڑا سا آپ سے بھی تھوڑی بات مزید ہماری ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ خود ذوق بھی بڑھے گا۔ اب اسی بات پہ ہم ایک اور بات کرنے لگے ہیں جو بعد میں آنی ہے۔ یہ والی جناب وہیب کی جو ہے نا اپنی بیٹی کے لیے بات ہوئی تو جو خواہش تھی شدید تر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میں وہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اسی بات پہ، شادی کے بارے میں۔ یہ بھی شادی کی بات ہے جب نبی معظم محمد رسول اللہ، ہم نے اس پہ بہت خوبصورت باتیں 3-4 گھنٹے کی باتیں کر چکے۔ اس کا ایک خوبصورت سا پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر ہو جاتی ہے نا 25 سال، جناب خدیجہ الکبریٰ نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ میرا سامان لے کر یمن چلے جائے۔ ان کی اسی طرح ان کی بھی پاک دامنی کی نبی پاک جب دنیا جا جاتے ہیں، پاک سیرت اور نیک سیرت ساری مکہ میں مشہور تھی، تو انہوں نے بھیجا سامان دے کر۔ جب سامان دے کر واپس آئے ہیں تو جناب عبداللہ نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ بالکونی میں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ہے نا، ہاں جی، تو ان کے دل میں بھی خدا نے کی طرف سے خواہش پیدا ہو گئی، خدا نے کی خواہش پیدا۔ حالانکہ ان کی عمر 40 سال تھی، نبی پاک کی 25۔ جب وہ آئے ہیں نا نبی پاک وہ حال بتا رہے ہیں سفر کا، کس طرح بکا، کیا کیا میں نے خریدا۔ اب سیدہ خدیجہ اس میں ہم نے باتیں ماشاءاللہ
بہت خوبصورت چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دا ٹائم دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرج سیریمنی آف ہولی پرافٹ ود خدیجہ الکبریٰ. دا ٹائم دا ہولی پرافٹ محمد رسول اللہ جب دولہا بنے ہیں نا, ان کی بات ہم نے کی ہوئی ہے. وہی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ شدید تر ہوگی جب سیدہ نے نبی پاک کو دیکھا تو اس دل دے دیا, عاشق ہو گئی. نبی پاک اپنے سفر کا حال بتا رہے ہیں, سیدہ خدیجہ کو ایسی جگہ ہو گئی بیٹھی ہوئی ہیں, نبی پاک کی باتیں سن رہی, وہ باتیں بتا رہے ہیں سفر کی. تو سیدہ خدیجہ جو ہے نا, ان کو کوئی پتہ نہیں, وہ دل دے دیا ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جو دل دے دیا تو نبی پاک اپنی بات مکمل کر کے چلے گئے. تو اب ان کے دل کے اندر نا ایک جو نا محبت کا جو شعلہ تھا نا سیدہ خدیجہ کے اندر ابھر پڑا. ہے اسی طرح ہوا. نبی پاک کو حسن دے کر, نبی پاک کی محبت دے کر, اس کے بعد پھر ان کی ایک سہیلی تھی, اندر اکیلی تھی, سہیلی تھی, نفیسہ اس کا نام تھا. اللہ اکبر. وہ والی جو بات ہوئی نا, پھر اس نے کہتی ہے نفیسہ, میں نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی آئے تھے سامان کی باتیں بتا رہے, میں نے ان کو دل دے دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا دل جو ہے نا مال قبول کر گیا. دل میں سوچتی بھی تھی میری عمر 40 سال, 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی اور امیر ترین خاتون تھی مکہ کی, اور 2 شادیاں کیسے ہوئی تھی. پہلے کے بچے کوئی نہیں ہوئے تھے, دوسری جو شادی ہوئی تھی نا وہ اس میں سے 3 بچے تھے جلیل القدر صحابی تھے, وہ حضرت سیدہ خدیجہ کے جو نبی معظم تھے, انہوں نے معاونت فرمائی. اب جو اگلی بات میں نفیسہ نے کہا کہ اے نفیس خدیجہ گھبراؤ نہیں, میں یہ آپ کا کام کر دیتی ہوں. وہ نبی پاک کے پاس جاتی ہے, وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے. نبی پاک نے کہا کہ میرے جو حالات ہیں نا 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے, ابھی جو ہے نا میں یہ والی کام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ابھی میں کوئی روزگار تو تھا نہیں نا جی, کوئی بھی صرف یہی کام تھا نا کہ مکہ میں جا کے سامان لے جاتے تھے اور جو اجرت وغیرہ ملتی تھی اسی سے ہی گزر اوقات تھی نا. اب اللہ پاک نے یہ والا کام بھی خود کرایا, سیدہ خدیجہ سے شادی جو میں نے خود کرائی. اب جب انہوں نے نفیسہ نے کہا ہے نا, تو والے پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیسہ سے بھی سیدہ خدیجہ کی آ کے پیغام دیا, وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو, وہ اپنی بات بتائی نا کہ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں, یعنی کہ میں جو سامان ہے لوگوں کا لے کے جاتا ہوں یمن, اور وہاں سے سامان خرید کے جو اجرت پہ ہائر ہوتا ہے تو جو منافع ہوتا ہے کچھ مجھے مل جاتا ہے. میری پوزیشن ابھی شادی کی نہیں ہے. جو اس وقت کے حالات تھے نبی معظم کے وہ والے اس نے نفیسہ کو بتائے. اب نفیسہ کا جواب یہ ہے, کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کو وہ دولت اور وہ ثروت اور وہ حسن مل جائے تو پھر بھی آپ شادی نہیں کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی مضبوط سے لی ہے, مضبوط دماغ والی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہونے لگی ہے. جب یہ بات نبی پاک نے نفیسہ کی زبان سے یہ بات سنی کہ دولت, وہ ہے نا ایک آیت قرآن کی, وہ ہے نا ہم نے آپ کو غنی کر دیا, یہ والی اس پہ دلالت کرتی ہے کہ جو خدیجہ جو تھی نا, سیدہ خدیجہ طاہرہ ام المومنین, اس وقت مکہ کی امیر ترین عورت تھی. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ بات ہو گئی دولت و ثروت کی بات جب سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کس سے, نفیسہ سے, سیدہ خدیجہ کی سہیلی سے, بھئی کون ہے جو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ والی بات جب ہو گئی نا تو نفیسہ کہتی ہے خدیجہ الکبریٰ, وہی جن کے پاس سے ابھی آپ اٹھ کے آئے ہیں, وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے میں پیغام لائی ہوں ان کا, وہ والا کرنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات ہے, وہ الفاظ جو ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بات ہو گئی تو نفیسہ کو نبی پاک جواب دیتے ہیں اگر ایسا ہے تو میں راضی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ, ان گھڑیوں پہ سلام, جس وقت آپ نے اپنی شادی کی اپروول دے دی,
اس سہیلی کو کہ اگر ایسی بات ہے، اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ سیدہ طاہرہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، تو وہ میں راضی ہوں اس بات پہ۔ اب اس میں ایک اور بات مخفی ہے، میں آپ کا ویژن یہ دیتا ہوں، جب سیدہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتا رہے ہیں، سیدہ گم ہے ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کیا با، ان کو دیکھ ہی رہی ہیں تو دل دے دیا۔ اب یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا ہوگا نا سیدہ کو، کیوں جی؟ اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو جناب سیدہ خدیجہ نے بھی تو دیکھ رہی ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دیکھا ہوگا نا سیدہ کو۔ جب شادی کا پیغام آیا تو ایک دم ہی اپروول دے دی کہ میں راضی ہوں۔ اس میں مخفی یہ ہے کہ اللہ پاک بھی چاہتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے میرے پیارے محبوب کی شادی ہو جائے، تو ہوا نا، ساری اولاد بھی خدا نے اس میں دی۔ اب اس میں مخفی یہ تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو بات تھی نا رزق والی، وہ دوسرے خاوند سے جو بہت امیر تھے، وہ اکیلی 3 بیٹوں کے ساتھ اکیلی مالک تھی، اللہ پاک نے وہ کہنا قرآن کی آیت ہے جس میں وہ غنی کر دیا ہم نے آپ کو، وہی بات اب ان کے آگے آ رہی ہے۔ خاص پہلے جس طرح سیدہ خدیجہ کے دل میں وہ کہتے ہیں نا عشق کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ہے یقیناً یہ والا بہت حسن والا پہلو ہے۔ میں نے میرے سیریمنی آف ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی ڈالی ہوئی ہے انشاءاللہ، وہاں کہاں پہ؟ یوٹیوب پہ آپ لکھیں محمد MOHMMADSAW، اکٹھا ہی لکھنا ہے، درمیان میں کوئی لفظ نہیں چھوڑنا، ایک ہی لفظ ہے محمد MOHMMADSAW 92۔ آپ اس میں آپ ڈھونڈ لیں میرے سیریمنی آف ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے نا سیدہ خدیجہ کو بھی خواہش دل میں پیدا کی، یقیناً وہاں پہ بھی خدا نے خواہش پیدا کی ہے۔ سیدہ خدیجہ کے خواہش اللہ کی طرف سے اس کے دل میں منگ پیدا ہوگی۔ اب یہاں پہ بھی یہ خواہش شدید تر ہوگی، جناب والد محترم جناب حضرت آمنہ کے، ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی نا، شدید تر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی پیاری بیٹی، میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس شدید تر سے ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں وہ بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، جب ان کی شادی ہے، پھر نبی پاک کو انہوں نے بلایا، پھر ان کا حسن کی تعریف کی کہ آپ مجھے ایسے ایسے میرے کنبے کے فرزند، اس طرح کے کوئی الفاظ استعمال کیے، ان کو حوالہ دیا کہ میں آپ سے اپنے آپ کو شادی کے لیے پیش کرتی ہوں، آفر کیا نبی پاک سے شادی کے لیے۔ سیدہ خدیجہ نے خود آفر کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نبی پاک کے حسن کی تعریف کر کے۔ پھر یہ بات طے ہوئی، پھر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کے طے یہ ہوا کہ ہمارے بڑے جو ہے نا یہ اس کام کو سر انجام دیں گے۔ حضرت ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے امیر حمزہ اور جناب ان کی طرف سے اسد وغیرہ جو دونوں فیملیوں کا ملاپ ہوا، جناب حمزہ اپنے پیارے بھتیجے کو لے کر گئے رشتہ مانگنے کے لیے حضرت خدیجہ کی فیملی سے، اور انہوں نے آفیشیل طور پہ ان کا رشتہ مانگا۔ پھر یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنے ہیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بنی ہے، اور اس کے بعد ان کا جو سلسلہ شادی کا مکمل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ بھی خواہش شدید تر ہوگی کہ اگر میری اپنی پیاری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ کو نکاح میں دے دے۔ اب اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ والی بات ان میں آ گئی کہ اپنی بیٹی کو ان کو دے دوں، اور واقعتاً ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ جناب عبداللہ